حقیقت کے بارے میں چل رہی ہے۔ یہ بات سامنے آ چکی کہ اہل سنت والجماعت کے درمیان ایمانی حقیقت کے سلسلے میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے۔ یہ اختلاف صرف تعبیر کا ہے اور زمانے کے اختلاف کی وجہ سے یہ اختلاف ہوا، اس لیے کہ جس زمانے میں جیسے حالات تھے اہل حق نے ان حالات کے مطابق ایمان کی تشریح فرمائی اور باطل فرقوں کی تردید فرمائی، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہوں، چاہے دوسرے فقہا و محدثین ہوں، ہر ایک نے اپنے اپنے دور میں جو فتنہ اٹھا تھا اس فتنوں کا رد فرمایا اور اس زمانے کے حالات کے مطابق ایمان کی تشریح فرمائی، چاہے ایمان کے ساتھ اعمال کی جزئیت کا مسئلہ ہو یا ایمان کے بسیط ہونے کا مسئلہ ہو، جیسا کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ کوئی بنیادی اختلاف نہیں، اس لیے کہ تمام اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں کہ ایمان میں اصل اور بنیاد تو تصدیق ہی ہے۔ اگر تصدیق بالجنان موجود ہے تو اس کے لیے نجات بھی ہے اور شفاعت کی امید بھی ہے، جیسا کہ حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ میدان محشر میں جب اللہ تعالی جنتیوں کے لیے جنت اور جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے، پھر اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت ہوگی۔ مشکات میں وہ روایت حدیث شفاعت آ چکی ہے کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے سجدے میں پڑ جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا کہ اللہ اسی دن میرے دل میں اس کا الہام فرمائے گا، تو اس وقت اللہ کی طرف سے شفاعت کی اجازت ہوگی اور یہ کہا جائے گا کہ یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں، جن کے بارے میں آپ شفاعت کرنا چاہتے ہیں آپ شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ اذن شفاعت عطا فرمائیں گے، یعنی حضور کو اجازت ہوگی سفارش کرنے کی، اور اللہ کی طرف سے پہلا حکم یہ ہوگا کہ آپ جائیے جہنم کے پاس اور جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے ان کو جہنم سے نکال دیجیے۔ چنانچہ وہ لوگ جہنم سے نکلیں گے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پھر آ کر سجدہ کروں گا اور پھر اللہ کی طرف سے ہم کو اجازت دی جائے گی، اور اب یہ کہا جائے گا کہ جس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر ایمان ہے ان کو بھی نکال لیجیے۔ تو اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ 3 یا 4 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور شفاعت کی اجازت دی جائے گی، اور اخیر میں یہ کہا جائے گا کہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان فاخرج، جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ذرا سا بھی ایمان ہو ان کو بھی جہنم سے نکال دیجیے۔ تو یہ جو رائی کے دانے کے برابر جو ایمان کی ہلکی سی رمق اور ایمان کا معمولی سا نور موجود ہوگا ان کو بھی جہنم سے نکالا جائے گا،
بس یہی وہ ایمان ہے جس کو تصدیق کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس عمل کی کوئی روشنی نہیں تھی، اطاعت و فرما برداری کا کوئی نور نہیں تھا، بلکہ اس کے دل میں ایمان کی دھند سی روشنی اور نور تھا، اور ان کو بھی نکالا گیا۔ معلوم اس حدیث سے یہ ہوا کہ ایمان اصل میں نام ہے تصدیق بالجنان، کہ دل میں ایمان ہے، اعضاء و جوارح سے اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، لیکن اس کو بھی ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بس تصدیق بالجنان یہی وہ چیز ہے جو خلود فی النار سے منجی ہے، اور یہی بات امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ بھی فرماتے ہیں، اور یہی بات علماء اہل سنت چاہے وہ محدثین ہوں، فقہا و متکلمین ہوں، وہ سب کے سب یہی کہتے ہیں۔ جو جزئیت کے قائل ہیں یعنی ایمان میں عمل اور اقرار کو داخل کرتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایمان میں اصل چیز تو تصدیق قلبی ہے، جس کو تصدیق بالجنان کہا جاتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو ساری تفصیل کا خلاصہ یہی ہوا کہ ایمان بنیادی طور سے دل کی تصدیق کا نام ہے۔ اگر دل میں تصدیق ہے اور عمل کی کوئی روشنی نہیں ہے تو اس کے باوجود اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکالا جائے گا۔ اور اپنے جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ اپنے گناہ کی سزا پانے کے لیے۔ میں نے کل ایک مثال دے کے فرمایا تھا کہ جیسے دنیا میں مجرمین کو بھی جیل میں ڈالا جاتا ہے، لیکن جیل کی سزا کاٹنے کے بعد وہ نکال دیے جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو اسی طرح اللہ کے دربار کے جو مجرم ہیں ان کی سزا کے لیے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن اگر ان کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو وہ اس ایمان کی ان کا ایمان ان کو جہنم سے نکالے گا اور جنت تک پہنچا دے گا۔ بات سننا ہے جی؟ تو حاصل یہی نکلا کہ ایمان اصل میں کیا ہے؟ تصدیق بالجنان۔ اور جہاں تک معتزلہ اور خوارج کا یہ کہنا کہ ایمان کے اجزاء ترکیبی 3 ہیں، جس میں تصدیق بھی ہے، عمل بھی ہے اور اقرار بھی ہے، اور یہ تمام اجزاء مساوی حیثیت کے ہیں کہ کوئی جز فوت ہوگا تو اس کی وجہ سے ایمان رخصت ہو جائے گا، ان کا عقیدہ اور نظریہ باطل ہے۔ ایمان نہیں فوت ہوتا، ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسا گنہگار مومن کامل نہیں ہوتا، بلکہ مومن فاسق کہا جائے گا یا مومن ناقص کہا جائے گا کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے، بلکہ اس کا ایمان ناقص ہے، اور ناقص اس بنیاد پر ہے کہ عمل نہیں ہے اس کے پاس۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اور اسی طرح سے اس کی دلیل میں ایک حدیث تم نے مشکات میں بھی پڑھی ہے، بخاری میں بھی وہ روایت آئے گی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ۔ یہ روایت پڑھیے، ذہن میں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کے سامنے یہ روایت بیان کی کہ کوئی بھی بندہ، ما من عبد، کوئی بھی بندہ جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہو، یعنی ایک اللہ کا عقیدہ رکھتا ہو، یہ مطلب ہے، یعنی توحید کا عقیدہ رکھتا ہو، ثم مات علی ذلک، اور اپنے اسی عقیدہ توحید پر وہ مرا ہو، یعنی اس کی موت آئی ہو، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں الا دخل الجنہ، وہ کیا ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس حدیث کو سنا تو ان کو بڑی حیرت ہوئی، اور فوراً پلٹ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زانی ہو اور چور ہو؟ آپ نے فرمایا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ چور ہو، بدکار ہو تو بھی جنت میں جائے گا اگر ایمان پر خاتمہ ہوا ہے۔ اور ابو ذر غفاری کو حیرت ہو رہی تھی، 3 مرتبہ انہوں نے یہی کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یعنی حیرت میں وہ پوچھ رہے ہیں 3 مرتبہ، اب حضور انہی کے الفاظ میں جواب دے رہے ہیں
کہ وہ ان زنا و ان سرق، اور اخیر میں آپ نے کیا فرمایا؟ جب دیکھا کہ ابو ذر کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے تو آخر میں آپ نے کیا فرمایا؟ کہہ رہا ہے علی رغم انف ابی ذر، ابو ذر کی ناک خاک آلود ہے۔ کیوں نہیں تمہیں جیسے کوئی آدمی استاد ہو، کسی شاگرد کو سمجھا رہا ہو اور شاگرد کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہو تو استاد کبھی محبت کے بغیر نالائق کہیں گے؟ میں تم سے بتا رہا ہوں، تم سمجھ نہیں رہے ہو، جاہل مطلق ہو کیا؟ تو اس طرح سے استاد جب بار بار کوئی بات کہے اور سمجھ میں نہ آئے تو پھر میں استاد بھی کہتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ شفقت بھرا جملہ ہوتا ہے، شفقت میں یہ بات کہی جاتی ہے۔ حضور نے ابو ذر غفاری کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے فرمایا علی رغم انف ابی ذر، ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، یعنی تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی بات؟ تم اپنے ذہن سے سوچ رہے ہو، تم اپنے خیال کے مطابق سمجھ رہے ہو، لیکن اللہ کی رحمت وسیع رحمت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے زانی اور چور کو بھی معاف فرمائیں گے اگر اس کے پاس ایمان موجود ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان اور ہے، عمل اور ہے۔ بات سمجھا کہ نہیں؟ اگر صرف ایمان موجود ہے اور عمل کی روشنی نہیں ہے تو بھی اس کے لیے مغفرت کی امید ہے، لیکن اگر عمل بہت اچھا ہے اور ایمان سے محروم ہے تو کوئی شکل نہیں ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جی، تو یہی ہے اصل مسئلہ۔ اور جہاں تک معتزلہ اور خوارج کا معاملہ ہے، جو عمل کو ایمان کے ساتھ شامل کرتے ہیں اور عمل کے رخصت ہونے پر ایمان کے رخصت ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اہل سنت والجماعت نے پوری قوت کے ساتھ دلائل کی بنیاد پر ان کا رد کیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بہت بڑے محدث ہیں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے۔ بدر الدین عینی حنفی المسلک ہیں، انہوں نے بڑے دلائل دیے ہیں معتزلہ اور خوارج کے رد میں، اور یہ ثابت کیا ہے کہ معصیت میں مبتلا انسان ایمان سے نہیں نکلتا، اس لیے کہ ایمان اور ہے، عمل اور ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ عمل بھی شامل ہے تب تو نور علی نور ہے، ایمان کے ساتھ اگر عمل بھی ہے تو نور علی نور ہے، اور اگر خدا نخواستہ ایمان تو ہے لیکن عمل نہیں ہے تو بھی اس کے لیے نجات اور بخشش، اس لیے کہ ایمان اور چیز ہے، عمل اور چیز ہے۔ چنانچہ علامہ بدر عینی نے بڑے قرآن کریم سے آیات کو پیش کر کے معتزلہ اور خوارج کے رد کے اندر اتمام حجت فرمایا۔ میں کچھ دلیلیں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھو قرآن کریم میں تم دیکھو گے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں ایمان کا اور عمل کا ذکر کیا گیا وہاں پر ایمان اور عمل کے درمیان واو عاطفہ لے آئے ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، اور تم پڑھ چکے ہو کہ معطوف علیہ کے اندر کیا ہوتی ہے؟ مغایرت ہوتی ہے۔ معطوف علیہ کے اندر مغایرت ہوتی ہے۔ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ جاؤ، کہیں تمہیں یہ نہیں ملے گا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہر جگہ اگرچہ انداز الگ الگ ہے لیکن واو ایمان اور عمل کے بیچ میں واو عاطفہ ذکر کیا گیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا تو کیا ہے؟ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت الفردوس ہوگا۔ تو ایمان اور عمل کے درمیان حق جل مجدہ نے اپنے پاک کلام میں عطف کے ذریعے بیان فرمایا، معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور ہے، عمل اور ہے۔ اگر دونوں کے اندر یکسانیت اور دونوں کی حیثیت مساوی ہوتی تو واو عاطفہ نہ ذکر کیا جاتا۔
اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. دیکھ رہے ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جس نے نیک عمل کیا چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، وهو مؤمن، اس شرط کے ساتھ کہ وہ صاحب ایمان. تو یہاں بھی دیکھ لو بات کا ذکر کیا گیا، تو اس کے بعد اس کا کہ اگر ایمان ہے اور عمل بھی ہے تو اس کا نتیجہ کیا بیان کیا گیا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو اس کے لیے دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی اور آخرت میں بھی پاکیزہ زندگی. تو ان آیات کریمہ کے ذریعے سے یہ بات پتہ چل گئی کہ ایمان اور عمل دونوں کی حیثیت مساوی نہیں ہے. ایمان اور چیز ہے، عمل اور چیز. دیکھو معتزلہ کہتا ہے، خوارج بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ دائرہ ایمان سے نکل گیا اور مخلد فی النار ہو گیا. یہی تو عقیدہ ہے، میں بیان کر کے آیا ہوں کہ ایسا آدمی کیا ہوگا؟ مخلد فی النار ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. لیکن دیکھو قرآن کی آیت ان کے نظریے کی تردید کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، سچی توبہ کرو. اب ظاہر بات ہے، انداز استدلال دیکھو میں کیسے استدلال کرتا ہوں. ظاہر بات ہے کہ توبہ گناہ کبیرہ کی بنیاد پر ہوتی ہے، صغیرہ کی بنیاد پر توبہ نہیں ہوتی. اگر گناہ صغیرہ کا ارتکاب ہے تو گناہ صغیرہ تو نیک اعمال کی بنیاد پر خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. صغائر کے لیے توبہ کی ضرورت نہیں ہے، صغائر خود معاف ہو جاتے ہیں اعمال حسنہ کی بنیاد پر. اور اس کی بھی دلیل سنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں سیئات کو ختم کر دیتی ہیں، لے کے چلی جاتی ہیں. یذہبن السیئات، کہ حسنات سیئات کو لے کر چلی جاتی ہیں. مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں سیئات سے گناہ صغیرہ مراد ہے. تو آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ گناہ صغیرہ کے مرتکبین کے لیے توبہ کی ضرورت نہیں ہے، ان کے نیک اعمال وہ خود کفارہ بن جاتے ہیں گناہ صغیرہ کے لیے. توبہ کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ گناہ کبیرہ. اب اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ سے سچی توبہ کرو. اب یہاں دیکھو کہ ایک طرف رب العالمین توبہ کا حکم دے رہے ہیں کہ توبہ کرو، اور ظاہر سی بات ہے کہ توبہ کبیرہ کی بنیاد پر ہوتی ہے. توبہ کی بنیاد پر ہوتی ہے، کبیرہ کی بنیاد پر ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود ایسے مرتکبین کبیرہ کو اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ سے خطاب کر رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی مومن ہے. اگر وہ دائرہ گناہ کبیرہ کا مرتکب دائرہ ایمان سے نکل جاتا تو اللہ یا ایھا الذین کفروا کہتے. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں کیسے تقریر کر رہا ہوں، کیسے سمجھا رہا ہوں؟ دل میں اتر جائے گی، بالکل سمجھ میں آ جائے گی تم لوگوں کو بات کس انداز سے میں سمجھا رہا ہوں. سمجھ میں آئے گی نا بات کہ گناہ کبیرہ کے مرتکبین کو اللہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کر رہا ہے. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ مرتکب کبیرہ بھی مومن باقی رہتا ہے، دائرہ ایمان سے نہیں نکلتا. کما قال المعتزلہ والخوارج. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اسی طریقے سے ایک آیت میں اور پیش کرتا ہوں. اچھا، اسی توبہ سے متعلق ایک آیت اور ذہن میں آ گئی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. اب ہے کہ نہیں؟ تم لوگ تو حافظ ہو، میں تو حافظ نہیں ہوں. ہے کہ نہیں؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ سے توبہ.
اور جب یہ بات واضح ہو گئی کہ توبہ کا حکم ارتکاب کبیرہ کے بعد ہوتا ہے، اس کے باوجود اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایھا المؤمنون ایھا الکافرون نہیں کہہ رہا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ گناہ کبیرہ سے بندہ دائرے ایمان سے نہیں نکلتا۔ اسی طرح سے سورہ حجرات کی ایک آیت میں تم کو سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ یعنی ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں کسی بنیاد پر قتل و قتال کر بیٹھے، اقتتلوا، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو حکم دیا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ آپس میں قتل و قتال ہو گیا، جھگڑا ہو گیا تو تم جا کے صلح صفائی کرا دو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تم مصالحت کرا دو، صلح صفائی کرا دو۔ تو یہاں پر اللہ نے کتنے واضح انداز میں فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مسلمانوں کی، اہل ایمان کی دو جماعتیں آپس میں قتل و قتال کرنے لگے تو ان کے درمیان مصالحت کی کوشش کرو۔ اب ظاہر بات ہے کہ قتل یہ اکبر کبیرہ ہے۔ قتل کیا ہے؟ اکبر کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ مسلمان کا قتل ناحق یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، لیکن اگر قتل عمد نہیں بلکہ قتل خطا ہے تو دنیاوی اعتبار سے تو دیت ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے معافی رکھی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، بات آگے نکل جائے گی کہ یہاں پر قتل و قتال جو جرم عظیم ہے اور مسلمانوں کے درمیان کسی اختلاف کی بنیاد پر نوبت جنگ تک آ جائے اور قتل و قتال تک آ جائے تو یہ اتنا بڑا گناہ، لیکن اس کے باوجود اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ من المؤمنین، کیا فرمایا؟ من المؤمنین، یعنی اگر دونوں گروپ مسلمان ہیں اور آپس میں کسی وجہ سے اختلاف یا بدگمانی کی وجہ سے لڑ بیٹھے، نتیجہ ہتھیار نکل آیا اور خوریزی ہو گئی، تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو من المؤمنین کہہ رہا ہے، من الکافرین نہیں کہہ رہا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایمان اور ہے، عمل اور ہے۔ اگر عمل برا ہے تو عمل کے برائے ہونے کی بنیاد پر بندہ دائرے ایمان سے نہیں نکلتا، وہ مومن باقی رہتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں، مومن کامل وہ کہلانے کا مستحق نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح سے اب میں ایک روایت بڑی مشہور حدیث کا حوالہ دیتا ہوں جس کو تم نے دو جگہ پڑھ لیا اور اب ہمارے یہاں بھی پڑھ لو گے۔ مشکات میں بھی وہ روایت آئی ہے، بخاری شریف میں بھی وہ روایت آ چکی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے جس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ اگر کچھ دیر میں آ رہی بات، حدیث جبرائیل بڑی مشہور حدیث ہے۔ حدیث جبرائیل اٹھا کر دیکھو کہ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سے متعلق کچھ سوالات کی، دین سے متعلق کچھ سوالات کی۔ میں اس کی تفصیل میں نہ جا کر بس میں صرف دو باتیں اس کے حوالے سے بتاتا ہوں جو دلیل ہے ہماری، یعنی اہل سنت کی دلیل ہے کہ ایمان اور ہے، عمل اور۔ دیکھو آنے والے فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے پوچھا اخبرنی مل ایمان، ہمیں بتلائیے کہ ایمان کیا ہے۔ اور بہت سی روایتوں کے اندر ہے کہ مل انل ایمان، اخبرنی انل ایمان، بخاری نے انل ایمان والی روایت دیا کہ مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ اسے بتاؤ، ہاں بولو۔
مفہوم تو تم نے پڑھ ہی دیا، اگرچہ گڑبڑ پڑھا، لیکن بہرحال مفہوم تو یہی ہے کہ جب ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ ولقائہ والیوم الآخر الی آخرہ، کہ ایمان کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ مجھے بتائیے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، وتؤمن بالقدر، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر۔ آپ نے ایمان کے سوال میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر سائل آگے بڑھ کے پوچھتا ہے فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، دوسرا سوال کرتا ہے کہ اے پیغمبر ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، تو آپ نے اسلام کی حقیقت کے جواب میں فرمایا ان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان والحج ان استطعت الیہ سبیلا، کہ اسلام یہ ہے کہ تم نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، رمضان کا روزہ رکھو، اور اللہ نے اگر تم کو استطاعت دی ہے، اس لائق اور حیثیت کا بنایا ہے، تو اللہ کے گھر کا حج کرو۔ یہی تو ہے۔ تو دیکھو وہاں دو سوال، ایک سوال ایمان کے بارے میں اور ایک سوال اسلام کے بارے میں۔ تو جہاں ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تو ایمان کے جواب میں آپ نے عقیدے کو بیان کیا۔ ایمان کے جواب میں ابھی کچھ سمجھ میں آ رہی ہوگی نہیں، ایمان کے جواب میں آپ نے کیا بیان کیا؟ عقیدے کو بیان کیا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، فرشتوں پر ایمان لے آؤ، اللہ کی کتاب پر ایمان لے آؤ، اور مرنے کے بعد پر ایمان لے آؤ، تقدیر پر ایمان لے آؤ۔ اور یہ تمام کی تمام چیزیں کس سے متعلق ہے؟ بولتے چلو بھینس کی طرح بیٹھے مت رہو، عقیدے سے متعلق ہے۔ اور عقیدہ کہاں ہوتا ہے؟ ہاتھ میں کہ کان میں؟ ظاہر بات ہے کہ عقیدہ نہ ہاتھ میں ہوتا ہے، نہ آنکھ میں ہوتا ہے، نہ کان میں ہوتا ہے، عقیدہ دل میں ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اصل ایمان دل کی تصدیق ہے۔ ابھی نہیں سمجھ میں آئی تم بات؟ اور جب اسلام کے بارے میں پوچھا گیا تو اسلام میں آپ نے عمل کو بتایا کہ نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، روزہ رکھا کرو، حج کے لائق ہو تو حج کیا کرو، اور ان تمام چیزوں کا تعلق عمل سے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور ہے، عمل اور ہے۔ لہذا اے معتزلہ اور خوارج، تم جو کہتے ہو کہ اگر عمل رخصت ہوا تو ایمان رخصت ہو گیا، تم غلط کہتے ہو۔ تمہارا نظریہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث رسول اللہ کے بھی خلاف ہے۔ سمجھ میں آگئی بات ہے؟ بس میں انہی گفتگو پر، ایمانیات کی مختصر سی گفتگو پر اب میں یہاں پر اپنی گفتگو بند کرتا ہوں اور اس کے بعد اب حدیث شروع کرتا ہوں۔ تو قاعدے سمجھ میں آ گئی ایمان کی حقیقت اور ایمان کی اصلیت اور فرق باطلہ کا اختلاف اور معتزلہ کا نظریہ، یہ سب باطل ہے، اور قرآن بھی ان کی تردید کرتا ہے اور حدیث بھی ان کی تردید کرتا ہے۔ بات سمجھ آئے گی؟ اور اہل سنت کے درمیان جو اختلاف ہے، اس کو یا تو تعبیر کا اختلاف کہہ سکتے ہو، یا زمانے کا اختلاف کہہ سکتے ہو، یا لفظی اختلاف کہہ سکتے ہو کہ یہ لفظی اختلاف ہے، حقیقی اور بنیادی کوئی اختلاف نہیں۔ مقصد میں سب ایک ہیں، اس لیے کہ سب جو ہے یہی کہتے ہیں کہ ایمان جو مدار نجات ہے، ایمان جو مدار نجات ہے، وہ صرف اور صرف تصدیق بالجنان کا نام ہے۔ عمل کے ذریعے تو ترقی ہوتی ہے، عمل کی بھی ضرورت ہے، عمل کا ہم انکار نہیں کرتے، اس لیے کہ ایمان کی ترقی عمل کے ذریعے ہوتی ہے۔ بندہ عمل کے اعتبار سے جتنا آگے بڑھتا جائے گا، عمل کے اعتبار سے جتنا ترقی کرتا جائے گا، ان کے ایمان کا نور اتنا بڑھتا جائے گا، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا جائے گا۔ اس لیے کہ ہر عمل صالح ایک نور ہے،
اور آدمی عمل صالح میں جتنا ترقی کرتا جائے گا ان کے ایمان کا نور اتنا بڑھتا چلا جائے گا. اور ہر معصیت ایک ظلمت و تاریکی ہے، اور آدمی جب معصیت کرتا رہے گا تو اس کے ایمان کی روشنی مدھم پڑتی چلی جائے گی، کم سے کم ہوتی چلی جائے گی. دیکھو ایک شمع ہے، میں دیتا ہوں مثال شمع. اب تو شمع کا دور ختم ہو گیا، اب تو بہت ترقی ہے. شمع ہے، شمع جب جلتی ہے تو خوب اس کی لو اوپر اٹھتی ہے اور روشنی خوب جلتی ہے، اور جیسے جیسے وہ موم بتی گلتی چلی جاتی ہے، ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی روشنی اور اس کی لو کے اندر بھی کمزوری مدھم ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آتا ہے وہ بجھ کے ختم ہو جاتا ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئے گی نہیں بات؟ تو ہر طاعت ایک نور ہے. طاعت کے اعتبار سے جو آدمی جتنا ترقی کرتا چلا جائے گا اس کا نور ایمان اتنا بڑھتا چلا جائے گا. اور ہر معصیت ایک تاریکی اور ظلمت ہے، اور جتنا آدمی معصیت میں ڈوبتا چلا جائے گا نور ایمانی اتنا مدھم اور کمزور ہوتا چلا جائے گا. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، یعنی جو لوگ گناہ کے اندر مبتلا ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ان کے دل تو زنگ آلود ہو چکے ہیں. بل ران علی قلوبہم، ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، اب ان کے اندر قبولیت حق کی صلاحیت ہی نہیں بچی. تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایمان اور عمل کے اندر اگرچہ عمل ایمان کی ترقی کے لیے ضروری ہے، لیکن جو عمل ہے وہی ایمان ہے، اور جو ایمان ہے وہ عمل ہے، ایسا نہیں ہے. ایمان اور چیز ہے، عمل اور چیز ہے. ایک ہے پانی اور ایک ہے شکر. پانی میں شکر جتنا ڈالتے جاؤ گے پانی اتنا میٹھا ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا شکر کم ہوگا اتنا پھیکا ہوتا چلا جائے گا. تو عمل یہ شکر ہے اور شہد ہے کہ اگر ایمان کی مٹھاس چاہتے ہو اور شربت کی لذت چاہتے ہو تو عمل کے اعتبار سے تم ترقی کرتے چلے جاؤ. عمل کے اعتبار سے ترقی کرو گے تمہارے ایمان کا نور بڑھے گا اور تمہارے ایمان کی حلاوت بڑھے گی، جس کو تم نے فرمایا، جس کو تم نے بخاری کے اندر پڑھا ہے ثلاث من وجد فیہن وجد حلاوت الایمان.